السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 43۔ حضرت جندب قصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ پھر سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالی کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہذا اسے نہ ستاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کو ستانے کی وجہ سے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہ فرما لیں۔ کیوں کہ جس سے اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لیے ہوئے شخص کے بارے میں مطالبہ فرمائیں گے تو اس کی پکڑ فرمائیں گے کہ تو نے اس آدمی کو کیوں ستایا، تو نے اس عورت کو کیوں ستایا کہ جس کی میں نے حفاظت کی تھی، اس نے فجر کی نماز پڑھی تھی، تو اگر ہم ستائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے پکڑ فرما لیں گے، پھر اسے اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے۔ اس لیے فجر کی نماز کا خاص اہتمام کیجیے۔ ہمارے ماحول میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی نماز عام طور سے کم ہوتی ہے، لوگ کم پڑھتے ہیں۔ ہمارا سفر ہو رہا تھا بیت المقدس کا اور یہاں فلسطین کا، تو وہاں کچھ یہودی بھی ملے ہم کو کسی دور میں، 1978 کی بات کر رہا ہوں یا 77 کی۔ تو ہم نے کہا بھی آپ لوگ اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ یوں فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ وہ یہودی کہہ رہا ہے بھئی کیوں نہیں آ سکتی؟ یوں فرمایا اس لیے نہیں آئے گی کہ جب تک فجر کی نماز میں اتنے نمازی نہیں ہوتے جتنی جمعہ کی نماز میں ہوتے ہیں۔ بس جمعہ کی نماز میں جتنے نمازی آتے ہیں اتنے فجر کی نماز میں آنے شروع ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ بات آج سے کئی سالوں پہلے یہودی نے کہی تھی۔ ہمارے سفر بہت ہوتے تھے اس وقت میں، اب تو بڑھاپے کی وجہ سے کہیں جا نہیں سکتے، پھر حالات کی وجہ سے نہیں جا سکتے۔ اس لیے فجر کی نمازوں کا خاص طور سے اہتمام کیجیے۔ فجر کی نماز آدمی پڑھ لے، ہماری بہن پڑھ لے، بیٹی پڑھ لے فجر کی نماز، پورا دن سکون چین سے گزرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی فجر کی نماز والی، یہ مسلم شریف میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔